قائر صاحب سیدھا سیدھا چارج شیٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب آپ لوگوں کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی. وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو جو چیزیں آتی تھی 2008 سے 2018 تک پیپلز پارٹی اور شریف خاندان کے خلاف، نون لیگ کی کرپشن کے خلاف، وہ تو ساری مجھے ایجنسی آ کے بتاتی تھی. اس کی بنیاد پر ہی انہوں نے سارا کا سارا بیانیہ بنایا. وہ یہ بھی کہہ چکے کہ جو 2 ایجنسی کے بریگیڈیئر تھے وہ ڈٹ گئے، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے. پھر 2018 سے 2022 تک کا بھی وہ بتا رہے. اس لیے وہ مستقبل میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہی بتاتے تھے، آپ نے ان کو کیسے آنے دیا، آپ نے کیسے ان کو آنے سے نہیں روکا، اور آپ مستقبل میں بھی اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں. تو وہ تو جو بھی بیانیہ تھا وہ تھا ہی سارا آپ لوگوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. دیکھیے شاہزیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب یہ بات اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ایجنسیز کے ساتھ ملتے تھے، ان کے ساتھ مل کے وہ اپنا بیانیہ بناتے تھے. یہ وہ خود اقرار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اقرار بھی ہے، اور وہ خود اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں. اور یہ ان سے سوال ضرور ہونا چاہیے کہ آپ ان کے پاس کیا لینے جاتے تھے. وہ تو کہتے ہیں میں تو عوام کے سہارے آیا ہوں. اور یہ جو بیانیہ تھا کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، اب تو وہ سلیکٹڈ کی خود تصدیق کر رہے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ایک طرف رکھیے. سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو نیوٹرلز کے نام سے مخاطب کر کے پچھلے کچھ عرصے سے نہیں، پچھلے 3-4 مہینوں سے، اور خاص طور پہ کچھ دنوں سے وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پالیسی تبدیل کریں، آپ سیاست کے اندر مداخلت کریں، آپ اس حکومت کو چلتا کریں اور مجھے انسٹال کریں، میرے لیے رستہ ہموار کریں. یہ بڑا واضح طور پہ، اور یہ انسائٹمنٹ ہے. یہ خان صاحب فوج کو اس بات پہ اکسا رہے ہیں، ان کو پریشرائز کر رہے ہیں، ان کے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آئین سے ماورا قدم اٹھائیں، وہ آئین کو توڑیں، اور وہ پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کر کے ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کریں. یہ اس سے بڑا جرم، یہ شہباز گل کا جرم تو وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ آپ فوج کو انسائٹ کر رہے ہیں، آپ پریشر بلڈ کر رہے ہیں اپنے جلسوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فارمل میڈیا کے ذریعے، جو ناقابل قبول ہے. کسی صورت میں بھی کوئی شخص اس بات کو کبھی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح کام ہوگا، اس طرح دعوت دے گا کوئی شخص، اس طرح کوئی مجبور کرے گا اداروں کو. اور خان صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر خبر دی جاتی تھی تو ان کو روکے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ کس قانون کے تحت روکنا تھا؟ یہی تو سارا قضیہ رہا. اور اب خان صاحب کا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ہے، کوئی ادارہ ان کے ساتھ ہے، کوئی جماعت ان کے ساتھ ہے، تو وہ بہت اچھا ہے، وہ بڑا لائل ہے، وہ بڑا آنیسٹ ہے، وہ سب کچھ ہے. اور اگر وہ ساتھ نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نو، اب آپ کی لائلٹی مشکوک ہو گئی، پاکستان سے بھی اور جمہور سے بھی اور آئین سے بھی. تو یہ عمل کسی صورت قابل قبول نہیں. وہ تو اس سے بھی آگے بڑھے. انہوں نے کہا ہے کہ اسی بیان میں، ویسے تو وہ بھی شاہزیب صاحب ایک دلچسپ بات ہے نا، کہ خان صاحب خود گئے ہیں، کہا ہے جا کے میڈیا کی آزادی کا کوئی سیمینار تھا جس میں وہ تشریف لے گئے اور وہاں باتیں کی. کتنی اعلیٰ آزادیاں تھیں آپ کو خان صاحب کے دور میں، جو آج جا کے میڈیا اور انسانی حقوق کی اور پارلیمان کی آزادیوں کی بات کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جو نیب ہے وہ میرے کنٹرول میں تو نہیں تھا، اور میرے مخالفوں کے سر پہ کسی کا ہاتھ تھا، اس لیے میں ان سے کام نہیں کرا سکا، اس لیے میں ان سے پیسے نہیں نکال سکا. اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر آئندہ مجھے موقع ملے گا تو میں کروں گا. تو جو خان صاحب آپ باہر بیٹھ کے شاید خاقان عباسی کو کہتے تھے، باقیوں کو کہتے تھے کہ میں جا کے ان کو اندر کرا دوں گا، اور واپس آ کے آپ نے اندر کرا دیا. اور پھر آپ کہتے تھے میں نے کہا تھا نا، آپ دیکھا اندر بیٹھے ہیں. آپ روز کہتے تھے جب آپ سے سوال ہوتا تھا، مگر قائر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ثابت بھی کر دیتا، عدالت کو جا کے جواب دو. مگر وہ کہہ رہے ہیں میں ثابت بھی کر دیتا، میرے دور میں ثابت بھی ہو جاتے، مگر ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ تھا. کبھی وہ ایکسیلریٹر تیز کرتے تھے، کبھی سلو کر دیتے تھے. حالانکہ یہ ساری باتیں یہی مجھے بتاتے تھے، یہ کرپشن کے قصے یہی مجھے بتاتے تھے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو دو طرح سے چارج شیٹ کر رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی بتاتے تھے کرپشن، اور آپ نے ہی ان کو ریلیف دیا، اور اب ان کو روکا بھی نہیں جب یہ اقتدار میں آ رہے تھے. دیکھیں نا، خان صاحب کی ہسٹری ہے متضاد بیانات کی. خان صاحب کی ہسٹری ہے یو ٹرنز کی.
خان صاحب کی ہسٹری ہے پوری پالیٹکس ان کی جھوٹ کے سارے کھڑے ہو کے، اور اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. یہ ان کا پرانا فلسفہ ہے. اب وہ مختلف نیریٹو بدلتے رہتے ہیں. پہلے انہوں نے سازش کا بیانیہ لیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. سازش کیا تھی کہ ایک امریکی ڈپٹی سیکرٹری نے پاکستان کے سبکدوش ہونے والے سفیر کو دعوت پہ یہ کہا کہ ہمارے ملک کے تعلقات خراب ہیں. خان صاحب کہتے ہیں اس نے کہا کہ عمران خان کو فارغ کر دو ورنہ پاکستان سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. ذرا غور فرمائیے کہ آپ پاکستان کے سفیر کو کہہ رہے ہیں جس نے حکومت کو جواب دینا ہے، اور حکومت میں کون بیٹھا ہے؟ عمران خان. یعنی آپ کے سفیر کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے وزیر اعظم عمران خان کو کہو کہ عمران خان کو فارغ کر دو ورنہ آپ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یہ بڑی اعلیٰ سازش ہے بھائی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے جان کو خطرہ ہو گیا ہے. اب ان کو ہر بات میں سازش نظر آتی ہے. آج کل لیٹسٹ سازش یہ ہے کہ جناب مجھے تو ڈسکوالیفائی کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. کون کر رہا ہے اس کا بھی نہیں بتا رہے. مگر خان صاحب کا ایکسپیرینس ہے نا، جب وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، کس طریقے سے ان کی کرپشن کے قصے بتاتے تھے، تو انہیں آئیڈیا ہے کہ کس پروسیجر کے تحت یہ معاملات چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈر ہے یا پھر ان کا اندیشہ ہے کہ میرے معاملات بھی اسی طریقے طرف جا رہے ہیں اور مجھے ڈسکوالیفائی کرا دیا جائے گا. مطلب وہ امپلائی تو یہی کر رہے ہیں نا کہ اس وقت آپ لوگ ملے ہوئے نیوٹرلز کے ساتھ، میرا خیال ان کے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. نہیں، دیکھیے مسئلہ ان کا کیا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 8 سال پہلے جب خان صاحب بڑے پیارے تھے، خان صاحب خود جانتے تھے کہ میں فورن فنڈنگ کیس میں الجھا ہوا ہوں، میرے ہاتھ اس میں صاف نہیں ہیں. لہٰذا وہ اس وقت تک تو پہلو تہی کرتے رہے، کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں، کبھی ڈیٹ لے لی کبھی سٹے لے لیا. جب الیکشن کمیشن نے 8 سال کے بعد کہا کہ جی اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے فیصلہ کرنا ہے اس کیس کا، تو اچانک الیکشن کمشنر بہت برے ہو گئے. الیکشن کمیشن بڑا خراب ہو گیا. حالانکہ ان کا قصور تو کوئی نہیں تھا. انہیں پتا تھا، پہلے وہ 8 سال اس سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کی، اوائڈ کرنے کی کوشش کی. جب سر پہ آن پڑی تو پتا تھا کہ فیصلہ کیا ہونا ہے، اس لیے کہ ان کو تو سارے ریکارڈ ان کے پاس تھے. وہ انہوں نے وہاں رگڑا کیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو پتا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کیس میں جو چیزیں ان کا اثاثہ بن گئیں، ٹھیک ہے انہوں نے پیسے دے کے لیں، ایک قانون کے تحت لیں، آگے جا کے بیچ دیں. وہ بیچنا ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، کیونکہ تحفے زرداری صاحب اور میاں نواز شریف نے تحفے بیچے نہیں ہیں، لیے ضرور ہیں، ان کے ذاتی استعمال میں ہیں، انہوں نے بیچ دیے. لیکن وہ بیچنے کے بعد یا توشہ خانے سے لینے کے بعد وہ ان کا ایسٹ تھے، وہ ڈکلیئر کرنا تھا. اور ایسٹ جب بیچے تو جتنے میں خریدے اور جتنے میں بیچے وہ ان کا پروفٹ تھا، اس پروفٹ کے اوپر ٹیکس دینا تھا. یہ وہ سوال ہے جن کا خان صاحب کو پتا ہے کہ میرے پاس جواب نہیں. لہٰذا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. اس کا قطعاً اس سے تعلق نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے. دیکھ لیں معاملہ کس طرف جائے گا.